حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ایمان، صبر، استقامت اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ آپ کا شمار اسلام کے اولین قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا قصہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں حبشہ، موجودہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ آپ کا رنگ سیاہ، جسم مضبوط اور دل مومن تھا۔ آپ مکہ میں امیہ بن خلف جیسے سخت دل کافر کے غلام تھے۔ آگے دیکھیں پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام مکہ میں خفیہ طور پر پھیل رہا تھا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور دل سے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد ان کے آقا امیہ بن خلف نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہیں دن کے وقت مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، پیاسا رکھا جاتا، مارا جاتا اور کہا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کلمہ ان کے ایمان کی علامت بن گیا اور ظالم جتنا ظلم کرتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اتنی ہی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح خریدا، اب یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال پر ہونے والے ظلم دیکھے تو انہوں نے امیہ بن خلف سے بلال کو خرید لیا اور فوراً آزاد کر دیا۔ یہ اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ایک عظیم مثال تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کی صورت میں قائم کی تھی۔ اسلام میں حضرت بلال کا مقام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن اسلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ کی اذان سن کر مسلمانوں کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی آپ مؤذن کے فرائض انجام دیتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ وفات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس طرح ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا چھوڑ دی تھی، کیونکہ ہر لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا، وہ ضبط نہ کر پاتے تھے۔ آپ کا وصال شام کے شہر دمشق میں ہوا اور وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہی مدفون ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ایمان آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان قربانی مانگتا ہے۔ صبر اور استقامت ایمان کی بنیاد ہیں۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے، یہ ہمیں بھی اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرنے، دین کے راستے میں آنے والی تکالیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے اور حق بات پر ڈٹے رہنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔